سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کس جگہ پہ ہوئی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش میں بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، اور بہت سے اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تاریخ الخمیس وغیرہ دیکھیں تو وہ لوگ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے گھروں میں ہو، اور جو مانتے ہیں وہ بات اتنی سی ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، یہ فاطمہ بنت اسد یہ اہلیہ تھی حضرت ابو طالب، اور اتنی عظیم خاتون تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی تھی ان کے کفن کے لیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعلق فرمایا تھا کہ میری والدہ کے بعد کسی کے عورت کے احسانات ہیں تو اس کے امی بعد امی، میری ماں کے بعد بس یہ ہیں۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ سے بہت محبت، 9 ہجری میں اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے یا 7 ہجری میں، اور بیٹھے رہے اور روتے رہے، تو جب آنسو تھمے تو آپ کھڑے ہوئے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی، ان کا اللہ کے رسول آپ جیسا ہمت اور حوصلے کا آدمی والدہ کی قبر پہ آ کے رو پڑا، مراد ان کی یہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادرکتنی رحمتا، بچپن میں جو شفقتیں میرے حال پہ تھی نا مجھے وہ یاد آ گئی، ماں میرے ساتھ کتنی اچھی تھی۔ ان کے بعد ان کے متعلق فرمایا تھا فاطمہ بنت اسد کے متعلق، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا یہ شرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں جا کے تدفین سے پہلے لیٹے، تاکہ ان کی قبر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں اور نور سے منور ہو جائے۔ ان کی جنت کی گواہی دی ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہی تھیں اور یہ صورت پیش آ گئی۔ تو یہ وقت ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اب اٹھا کر کہیں لے کے جائیں، اور یہ وہ جو جلدی میں انتظامات ہوتے ہیں عورتیں کرتی ہیں۔ تو وہاں کوئی قریب عمارت کہاں تھی؟ بیت اللہ کا دروازہ کھلا رہتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ دروازہ بند ہو، دروازے تو بہت عرصے تک کھلے رہے ہیں، یہ تو اب کہیں تالے لگنے شروع ہیں۔ تو عورتیں انہیں اٹھا کر بیت اللہ کے اندر لے گئیں پردے کی خاطر، اور چونکہ عمل یہ پیدائش کا شروع ہو گیا تھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا، تو وہ ان مصلحتوں کی بنیاد پر ان کی ولادت کعبہ میں، وگرنہ نفس کعبہ میں ولادت کوئی فضیلت نہیں رکھتی، سمجھے؟ نفس کعبہ میں ولادت کوئی فضیلت نہیں رکھتی۔ کوئی بیت اللہ کے اندر پیدا ہوا ہے یا بیت اللہ کے باہر پیدا ہوا ہے، فرق کیا ہے؟ کون سی نص کتاب و سنت میں کیا آیا نا جو بیت اللہ کے اندر پیدا ہوا ہے وہ بخشا جائے گا، یا بیت اللہ کے اندر پیدا ہوا ہے تو خدا دوسروں کو کہہ رہا ثواب دے گا، اس کو دھورا کچھ بھی نہیں۔ نکلنا چاہیے جذبات کی اس دنیا سے اور حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ ثواب کا تعین نبی کرتا ہے، یہ نبوت کے فرائض میں سے نبوت کرتی ہے کہ نماز پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، یہ صورتیں پڑھو گے اور زیادہ ثواب ملے گا، بیت اللہ میں پڑھو گے اور زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، امت میں کسی کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے۔ تو نفس کعبہ میں پیدا ہونا اپنے اندر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، وگرنہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑے آدمی موجود ہیں، اور اللہ نے یہ وقت انہیں نہیں دیا، نہ ہوا ایسے۔ آپ اس پہ غور کریں کہ قرآن نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں وجہ فضیلت کیا بیان کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ قافلے میں آئے تھے، عمرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ان کی ہمراہی، ان کی خدمت میں رہ کے۔ عقیل زندہ تھے، بھائی بھتیجے زندہ تھے، انہوں نے کہا کہ کتنی شادیاں کی؟ ان کا ایک شادی بھی مرد کے لیے کوئی چیز ہے یار؟ مدینہ میں رہتے ہو اور ایک شادی، ہم تمہاری دوسری شادی کروائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے، انہوں نے رشتہ چنا ابو جہل کی بیٹی کا، اور یہ خبر پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو بھائی بند ہیں یہ ان کی دوسری شادی ابو جہل کی بیٹی سے کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے، لوگوں کو جمع فرمایا اور خطبہ دیا۔ اگرچہ اس خطبے کا اہل تشیع انکار کرتے ہیں، مگر ہمارے یہاں مسلم میں ہے، ہمارے یہاں مستند روایات میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اگر اللہ نے جو چیز حلال قرار دیا ہے جائز، میں اسے حرام نہیں کہتا، اور جو حرام کر دیا ہے اسے میں جائز نہیں کہتا۔ علی اگر چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔
فرمایا میں دوبارہ قسم کھاتا ہوں کہ میری بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی گھر میں نہیں رہ سکتی، میں تیسری مرتبہ قسم کھاتا ہوں کہ میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی گھر میں نہیں رہیں گی، نہیں رہ سکتی، اور اگر علی یہ چاہتے ہیں کہ اسے گھر میں لائیں، میری بیٹی کو طلاق دے دیں، اور علی کو معلوم نہیں ہے کہ بضعۃ منی، میری بیٹی میری جان ہے، میرا جسم ہے، انہیں نہیں معلوم کہ ہر وہ چیز جو فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو اسے ناگوار گزرتی ہے مجھے ناگوار گزرتا ہے علیہ السلام۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھرا گئے، چپ ہو گئے، ساری زندگی جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہ کوئی شادی نام ہی نہیں، تذکرہ ہی نہیں، اس میں ایک بحث چھڑی، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا علی تم کیا نیکی کرتے ہو مدینے میں، ہماری نیکیاں دیکھو، ہم ہر سال جو آتے ہیں انہیں زمزم کا پانی پلاتے ہیں، زمزم پلاتے ہیں، اور ہر سال بیت اللہ کی تعمیر، اس میں کوئی حاجی اتنے آنا جانا، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو گیا، مرمت کرتے ہیں۔ اللہ نے آیتیں نازل کر دی، اللہ نے فرمایا جعلتم سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی، اجعلتم سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور بیت اللہ کی تعمیر، کیا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ تم اس شخص کو طعنہ دے رہے ہو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، وہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا وہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ اعمال اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، یہ اعمال ہے اور وہ عقیدہ ہے، اس اللہ پر اور آخرت پر ایمان، اس عقیدے کے تحت اس کی زندگی ٹھیک رہے گی، اور بیت اللہ کی تعمیر اور زمزم پی کے زندگی میں کہاں ٹھیک ہونا آئے گا، عقیدہ ٹھیک کرے گا اس کو۔ تو اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر اور زمزم اس سے زیادہ ثواب اس کا قرار دیا جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ آپ اسی پہ قیاس کر لیجئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ بڑا کام اللہ کا فضل ہے، یا اللہ کا فضل یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ کی ہے، سند لی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا ہے علی سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، سند لی ہے، اتنا بڑا نام کسی کا نہیں، فرمایا علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور علی سے نفرت منافق لوگ کرتے ہیں، کوئی علی کی برائی نہیں کرے گا سوائے اس کے جو منافق ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نفس کعبہ میں پیدا ہونے پہ کوئی فضیلت نہیں، امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس سے کہیں بلند و بالا آدمی۔